بہت بڑا ایک ریولوشن ہے ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجی میں ہم بالکل ہی ہم آگے بڑھ نہیں رہے تھے. ہندوستان جس نے 2000 میں اس کی $1 ارب ایکسپورٹ تھی ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کی, اس کی آج 140 ارب ایکسپورٹ ہے. تو پاکستان کی وہی پھنسی ہوئی تھی. تو ہم 75% ہم نے اپنی ایکسپورٹس انکریز کی آئی ٹی, کیونکہ ہم نے ان کی اس سیکٹر کی بھی مدد کی. پھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جدھر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے, ان کے لیے ہم پورا انسینٹیوائز, ان کی ریگولیشن کم کر رہے تھے جو رکاوٹیں تھی, ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو کہتے ہیں, تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. اس وقت جب ملک اوپر جا رہا تھا, اس کی ہمیں جب موڈیز, یہ جو ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی کیا حالات ہیں, اس کے مطابق آپ کو گریڈ کرتی ہیں B-B+. تو ہم جب آئے تھے موڈیز میں بھی B- تھی, وہ ہم نے اس کو سٹیبل کروایا. ہمارا فیٹف کے اندر گرے لسٹ پہ تھے, وہ ہماری کاوشوں سے وہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے, کیونکہ یہ سب نقصان کرتی ہے اپنی معیشت کو. اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا بڑا برا حال تھا جب انہوں نے اکانومی سنبھالی ہے, تو اس کے علاوہ ہم نے 3 بڑی ڈیمز شروع کی پاکستان میں 50 سال کے بعد. جن کو مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا رک گیا کام, کیونکہ گورنمنٹ کی اب وابڈا کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. جب سے یہ آئے ہیں کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے, اب باہر سے قرضے نہیں ملیں گے. تو وہ سارا جو ہم نے اتنی 50 سال کے بعد اپنے ملک میں پانی کے ریزروائرز اور پانی سے بجلی بنانا, جو سب سے آسان صاف طریقہ بجلی بنانے کا, وہ اب رکا ہوا ہے. تو ہم نے وہ کیا. پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی, جس کو جو ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے, یہ جو سیلاب آ رہے ہیں, موسم اب آپ بتا نہیں سکتے, کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں, کبھی خشکسالی آ جاتی ہے. تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا, ہم نے جو 1 ارب درخت پہلے پختونخوا میں لگایا, اب 10 ارب درخت کا, جو دنیا نے اکنالج کیا, یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے, بینکرپٹ ملک کو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں, ہمارے اوپر 2 فائن ہوئے تھے, 2 کرپشن کیسز ہوئے تھے. ایک کارکے کا, رینٹل پاور کا, وہ پاکستان کو 250 ارب روپے کا فائن ہو چکا تھا. اور پھر اس سے بھی بڑا, جو سب سے بڑا تھا, ریکوٹیک, وہ بھی پاکستان کے کیس فائن ایوارڈ ہو چکا تھا, اور وہ پتہ نہیں تقریباً 2000 ارب کا تھا. دونوں ہماری حکومتوں نے, ہم نے ان کو ریزالو کیا. ہم نے پہلے سیٹل کیا کارکے کا, میں نے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا. اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسیشن میں ریکوٹیک, جو کہ بالکل پاکستان کو, جس طرح میں نے کہا, اتنا بڑا وہ 2000 ارب کا فائن پاکستان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا, وہ ہم نے سیٹل کیا. اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی. اور گورنمنٹ کیوں گرائی؟ انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی جناب پاکستان میں مہنگائی مارچز کر دی, اور پتہ نہیں وہ 3-4 لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر. مہنگائی کیا تھی؟ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے, ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا. ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا. ہم پہلا ملک تھے جس نے سبسیڈائز کیا. ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے. ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا, اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سبسیڈائز, جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے. یہ کہتے ہیں نا جی IMF کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے. ہم تو IMF کے ساتھ 2.5 سال تھے, ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے. اس کے باوجود
ہم نے پیٹرول اور ڈیزل سارے بر صغیر میں سب سے سستا پاکستان میں تھا. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے بجلی 16 روپے یونٹ تھی, ہم نے اس کے اوپر بھی 5 روپے سبسڈی دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں. 50 سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے 5 مہینوں میں. 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور تو اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا وہ دگنی ہو گئی ہے, اس کی قیمت 100 روپے کلو سے اوپر چلا گیا. چاول دگنے ہو گئے ہیں. جو پیٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے, اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے زمانے میں 103 ارب سے 110 پہ گیا ہے, وہ نیچے آ کے اب وہ آ گیا $90 کے اوپر. اس کے باوجود 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل, جو ہر چیز متاثر کرتا ہے, اور پیٹرول. اور روپیہ گرنا شروع ہوا جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی, تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج پتہ نہیں کتنے 240 پہ جا کے اب پتہ نہیں 230 پہ کتنا بھی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی, کیوں کی, کیا مقصد تھا اس کا؟ اس سے کیا سب کے سامنے ہے کہ اب پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئی, یعنی سی جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے. ہمارے 5 بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز. اور پھر سے میں نے کہا 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور جو گروتھ ریٹ 6% پہ تھی یہ کہہ رہے ہیں 2% پہ, لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اب نیچے جانے والی ہے. انڈسٹری جو کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے, ٹیکسٹائل کے مزدور نہیں مل رہے تھے فیصل آباد میں, باہر سے لے کے آ رہے تھے. آج وہاں 20% انڈسٹری بند ہو گئی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کیا وجہ تھی. اور 2 وجوہات تھی. جو بیرونی سازش تھی ان کی تو بڑی سمپل تھی کہ